السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو وتھ سیبی کاظمی اسٹریٹ فرام اسلام آباد۔ جی ہاں، اسلام آباد۔ میں میلبرن میں نہیں ہوں، میں اسلام آباد میں ہوں، اور آتے ہوئے مجھے کہا گیا تھا کہ راولپنڈی آپ جا رہے ہیں تو آپ نے وہاں کی ہر دل عزیز شخصیت، ایک ایسے شخص کا انٹرویو لانا ہے جس کے بغیر پاکستانی سیاست نامکمل ہے۔ اگر آپ پاکستان کی سیاست پر ایک کتاب لکھیں تو اس کے سر ورق پر جو تصویر ہوگی وہ اس شخص کی ہوگی، سیلف میڈ، عوامی لیڈر، لوگوں کے بیچ میں سے آیا وہ لیڈر، بے باک اور دلیر، ڈرتا نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی بات ہے، بات آپ کے منہ پہ کرے گا، اچھی لگے یا بری لگے۔ ان کی سیاست کا ایک عوامی سٹائل ہے۔ وہ آپ کو کبھی ایک ڈھابے پہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا تو کبھی وہ آپ کو اسمبلی میں کھڑا ہوا بڑے بڑے فرعونوں سے ٹکر لیتا ہوا نظر آئے گا۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہیں فرزند راولپنڈی، فرزند پاکستان اور بیرونی دنیا میں تو پنڈی بوائے کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں شیخ رشید احمد صاحب کی۔ شیخ صاحب کا بھی ریسنٹلی آپریشن ہوا ہے جی، آپ سب کو پتا ہو، آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا، اپینڈکس کا آپریشن ہوا، وہ علیل تھے، اور بڑی حد تک کوششوں کے بعد شیخ صاحب نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیا۔ جی ہاں، ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہم ان سے بات کریں گے آج، ان سے پوچھیں گے پاکستانی سیاست پر، ان کے اپنے مستقبل پر، حلقے کی سیاست پر، عوامی سیاست پر، اور وہ تمام سوالات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں، شاید تھوڑے بہت ان کے ذاتی نہیں، ان سے پوچھیں گے، اگر انہوں نے ہمیں جواب دے دیا تو ول بی لکی انف۔ سو بات کرتے ہیں شیخ صاحب سے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔ میرے ساتھ رہیے گا، کہیں نہ جائیں۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ بات کرتے ہیں جی، ہمارے ساتھ شیخ رشید صاحب ہیں۔ سر شکریہ ٹائم دینے کا ہمیں۔ سر آنے سے پہلے میں نے آپ کا نام گوگل پہ جب ڈالا تو دو چیزیں آ رہی تھیں، ایک تو آپ کی بیماری کے بارے میں، اور دوسرا استعفے کے بارے میں بہت زیادہ لکھا جا رہا تھا، پڑھا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، تو اس کا اثر کیا ہے؟ وہ ایکچولی تو بیماری میری، مجھے آل آف سڈن تکلیف ہے، اس وقت بھی میں تکلیف میں ہوں جی۔ اور ہمارے جدون صاحب باغبان جو پودے ٹھیک کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ انٹرویو دینا ہے، میں انٹرویو نہیں دے رہا کسی کو۔ جی سر۔ سیکنڈلی استعفیٰ مجھے دینا چاہیے تھا، مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ 23 اور 28 میں صرف 5 دن باقی ہیں۔ جی۔ اور خان صاحب نے کہا آپ 3 دن کے لیے بینر لگاؤ گے، اور کہا اس نے ٹھیک ہی۔ جی۔ تو وہ 3 دن بھی گزر گئے تو پھر استعفیٰ دینا ہی فضول ہو گیا۔ استعفیٰ دینا اور نہ دینا ایک برابر تھا۔ جی۔ نہ پوسٹر چھپنے تھے، نہ بائی الیکشن ہونا تھا۔ ویسے بھی ہمارے بائی الیکشن میں 3 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ جی۔ اس کو بہتر سمجھا کہ دفع کرو، نہیں دیتے۔ آپ نے بائی الیکشن کی بات کر دی تو سوال میرا بعد میں تھا، لیکن آپ کے ضمنی میں سر 5 بندے شہید ہوئے تھے، انہیں انصاف آج تک نہیں ملا۔ تو عام لوگ میرے جیسے سوچتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ یہ ہوا، انصاف نہیں ملا، تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ جن لوگوں نے کیا تھا نا جی، ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، چھوڑا نہیں ہم نے۔ ہمارے بھائی تھے، ان سے ہماری سیاست تھی، جی۔ اور وہ ہمارا سب کچھ تھے۔ ابھی ایک آدمی اس میں باقی ہے، حلال بیگ، جی۔ وہ داعش میں شامل ہو گیا۔ باقی لوگ کوئی ڈرون میں مر گیا، کوئی کس طرح ہو گیا، تو سارے دہشت گرد وہ لوگ پنڈی سے باہر کے لوگ تھے؟ آف کورس دہشت گرد تھے وہ۔ جی ٹھیک ہے سر۔ میں نے سروے کیا لال حویلی کے ارد گرد 55 اور 56 کا، آپ کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے۔ انشاءاللہ۔ عام لوگوں سے ڈائریکٹ میں نے بات کی، بغیر کسی سورس کے، پرائمری سورس سے، میں ڈائریکٹ شاپ کیپر سے لے کر ریڈی والے کے پاس گیا، آپ کی ماشاءاللہ پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے۔ آپ اتحاد آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، ان کی پوزیشن بڑی ویک ہے خان صاحب کے نہ آنے کی وجہ سے، تو آپ کے خیال میں یہ اتحاد آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ ہمارا اپنا ایک تعلق ہے، شہر میں واسطہ ہے، اور عمران خان کا اگر پوزیشن تھوڑی اوپر ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جائے گی الیکشن تک۔ اور کس کو ووٹ دیں گے جی؟ اس چور کو دیں گے، نواز شریف کو، چور کے بچے کو، بے ایمان کو، لٹیروں اور ڈاکوؤں کو دیں گے؟ ایک ہی بندہ ہے جو مقابلہ کر رہا ہے، اس کا نام عمران خان ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ جی، لیکن حلقے میں سر ان کی جو اپنا جس وہ حلقہ اس میں نہیں لڑ رہا نا، وہ 54 میں لڑ رہا ہے، اب نئے حلقے میں لڑ رہا ہے، ٹھیک ہوگا۔ اچھا، تو 2018 کے الیکشن کی آپ کی تو تیاری کمپلیٹ ہے اس وقت؟ میں نے تو کبھی تیاری کی نہیں الیکشن کی، جب ہوتا ہے تو لڑ لیتے ہیں۔ بہترین۔ اچھا سر، ایک اور چیز، داندھی کے سلسلے میں ہم لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا، آپ آگے سامنے، آپ کا وہ فوٹیج وہ بہت مشہور ہوا تھا، بیرون ملک دنیا میں لوگوں نے بڑا دیکھا تھا۔ آپ آئے، آپ نے سگار لگایا، آپ نے لوگوں سے بات کی، لیکن سلسلہ وہی ہوا جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا تھا، قدم بڑھائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا ادھر۔
ہمارے ساتھ تو سبھی لوگ تھے خان صاحب کو آنا چاہیے تھا, خان صاحب نہیں اترے اوپر سے. تو دکھ ہوا تھا سر آپ کو اس میں؟ یہ پارٹ آف لائف, پارٹ آف لائف ہے, اونچ نیچ ہوتی رہتی. بالکل. ایک اور چیز سر بڑی کامن ہے یہاں پہ کہ عائشہ گل علی, عائشہ احد, ایسی عورتوں نے جو سیاستدانوں پہ الزامات لگائے ہیں, آپ کے خیال میں پارلیمنٹ کو اور ان کو اس کی روک تھام کے لیے کچھ سلسلہ بنا چھوڑے جی کوئی اور بات کریں, کیا رکھا ہے ان عورتوں کے نام, یہ نہ میری بھی عزت لوٹ لے کہ شاید مجھ سے شروع ہو جائے. اچھا سر یہ بات صحیح ہے. اچھا مجھے لوگ عام طور پہ آپ کے جو آپ کی ٹویٹ اور بیان تو فوراً جو ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے. خان صاحب آپ سے ذاتی اور سیاسی مشورے لیتے ہیں؟ میں خود ان کو دیتا ہوں, وہ لیں یا نہ لیں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں. یہ ضروری نہیں کہ وہ لیں, اکثر وہ لیتے بھی ہیں, لیکن جہاں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مشورہ دینا چاہیے میں زبردستی مشورہ دے دیتا ہوں, نہ چاہتے ہوئے بھی دے دیتا ہوں. ابھی ان دنوں میں آپ نے کچھ ان کو ایک مشورہ دیا تھا کہ وہ جمائمہ خان کے ساتھ دوبارہ, وہ انہوں نے نہیں, شاید اس پہ تو غور بالکل نہیں. جمائمہ خان نے ان کا کیس لڑا بہت زبردست طریقے سے, اور میں نے یہ کہا کہ عمران خان یہ کیس نہیں جیتا, جمائمہ خان جیتی ہے. شادی تو اس نے کر لی تھی نا جی. میں نے تو یہ کہا تھا کہ بہتر ہے اس سے شادی کر لے, میں تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں, کرنی تو اس نے تھی. بالکل صحیح بات تو صحیح ہے, بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. سر بلاول بھٹو نے کل ایک انٹرویو دیا بڑا زبردست, وہ ٹھیک بولا ہے. میں پرسنلی طور پر اس میں پہلی دفعہ بیوی کی جھلک نظر آئی ہمیں, بڑا اس نے انڈین میڈیا کو کھڑا کے جواب دیا ہے. آپ کو کیا مستقبل نظر آ رہا ہے بلاول کا؟ کچھ بھی نہیں, ابھی تو بن ہی نہیں سکتا, اس کی عمر ہی نہیں ہے, تو مستقبل کہاں سے ہوگا. سیاست میں پیپلز پارٹی کو آپ کو نہیں لگتا کہ دوبارہ جان ڈال دی بلاول نے؟ کوئی اس کا رول نہیں, اس کا رول آپ کو نظر نہیں آ رہا کوئی؟ ابھی اس کی عمر ہی نہیں ہے پرائم منسٹر بننے والی. ہی ول ہیو ٹو ویٹ مور 8 years. سو وٹ کین آئی ڈو. میں جب کونسلر لڑنا چاہتا تھا الیکشن تو اپنی ماں سے لڑتا تھا, میں کب 18 سال کا ہوں گا, میں نے الیکشن لڑنا ہے. سو ابھی اس کی عمر ہی نہیں ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں, میں اس کی عمر تو نہیں آگے پیچھے لے جا سکتا. بالکل صحیح, لیکن وہ پیچھے بیٹھ کے کنگ میکر تو بن سکتے ہیں, ایسی بھی صلاحیت نہیں ہے اس میں. اچھا ٹھیک. آپ کے خیال میں سر انڈیا سے ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ انڈیا اگر کشمیر کا مسئلہ حل کر دے تو اچھے ہونے چاہیے, اگر وہ نہیں کرے تو ہمیں کشمیری ایشو پہ اپنے کمٹمنٹ نبھانی چاہیے اور کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے. بالکل بالکل صحیح بات. کچھ لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ آپ بہت بڑے وکیل, بہت ساروں کو پتہ ہے, لیکن بیرون ملک دنیا میں لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ آپ نے LLB جیل میں کیا تھا. نہیں, میں نے باہر سے کیا تھا, میں نے باقی تعلیمیں, میں نے میٹرک جیل سے کیا تھا, میں نے BA جیل سے کیا تھا, LLB باہر کیا تھا. اچھا LLB آپ نے باہر سے کیا. تو یہ جو کیسز ہو رہے ہیں آپ کے آج, یہ خود لڑتے ہیں آپ اپنے کیسز یا سپریم کورٹ میں آپ تھے؟ میں نے دیکھا تھا 2-4 بار سپریم کورٹ میں کیس ہی میں نے لڑا, سارے وکیلوں کو شکست دی میں نے دی ہے. پاکستان کے چوٹی کے جتنے 4 وکیل ہیں, چاروں کو میں نے شکست دی ہے. لیکن میرا یہ لحاظ کرتے ہیں, لطیف کھوسہ صاحب ہوئے, ان کے بیٹے ہوئے, سجیل ہوا, ان کے پاس چلا جاتا ہوں کہ یار اس کا بتاؤ, اس کا بتاؤ, اس کا بتاؤ. بالکل صحیح. تو میں مفت میں مشورے لے لیتا ہوں ان سے. میں کوئی پوچھنے لگا تھا کہ آپ کی اتنی ایکٹیو لائف ہے, اس میں آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ میرے پاس لائبریری نہیں ہے, بک ہی کوئی نہیں ہے. ریفرنس اتنی بڑی ٹیم نیٹ ورک. لطیف کھوسہ صاحب ہیں, سرجیل صاحب ہیں, اور لطیف کھوسہ کا بیٹا ہے اعتزاز احسن ہے. اعتزاز احسن سے تو اب نہیں پوچھتا, لیکن لطیف کھوسہ صاحب سے روز پوچھتا ہوں. اچھا, وہ بتا دیتے ہیں ان کو بڑی چیز سر لوگوں نے, اور مفت بتاتے ہیں, یہ بھی بتا دو. ان کی تو بڑی چوڑی, ہاں سر, ان کی تو پوری بریگیڈ اور فیسیں اور لمبا چوڑا کروڑوں میں. فروغ نسیم صاحب بھی ہیں, وہ بھی بڑی شفقت کرتے ہیں, وہ بھی فیس نہیں لیتے. بڑی بات. اچھا سر, سیاستدان کوئی بھی آپ کام کرے زندگی میں تو آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. سیاست میں بڑی قربانی ہے. آپ نے اپنی پرسنل لائف لگتا ہے جو نا سیاست میں ڈیووٹ کی, تو وہ ایک حصہ جو ہے وہ تھوڑا شادی والا خالی ہو گیا. نہیں, یہ شادی خالی کیوں ہو گیا؟ میں کرنا ہی سیاست چاہتا تھا, یا میں شادی کرتا یا سیاست کرتا. شادی تو ہر کوئی بندہ کر لیتا ہے, سیاست ہر کوئی نہیں کر سکتا. لیکن دونوں چل بھی تو سکتے تھے. نہیں, پتہ نہیں کس کے چلتے ہیں, بڑا مشکل کام ہے. ایسے ہی چلا رہے ہوتے ہیں بچوں کی خاطر کہ پرافٹ ہے, بزنس ہے. میں نے 90% شادیاں صرف بچوں کی وجہ سے چلتی دیکھی ہیں, اندر سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ سمجھتے نہیں آپ نے قربانی دی؟ نہیں, کوئی قربانی. میرا شوق ہی سیاست تھا, میں نے شروع دن سے, مجھے سیاست لگتی بڑی اچھی ہے. مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. سیاست میں آپ کو ملا کیا چیز؟ بہت کچھ ملا. آپ یہاں آئے آسٹریلیا سے, مجھے کوئی کتا نہ پوچھتا آپ اتنی دور سے آئے, اور کیا ہو سکتا ہے. مجھے اللہ کا نہ شکرہ نہیں ہونا چاہیے نا, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
آپ کہاں آسٹریلیا، کہاں یہ بابڑا بازار، یہ کہاں F7-4، اگر میں سیاست میں نہ ہوتا تو آپ مجھے ملنے آتے یا میں آپ کو ملتا، میں کہتا چلو رستہ لے. یہ وہ باتیں ہیں جناب، یہ سنیں ذرا، یہ عوامی لیڈر، عوامی سٹائل اور سنیں باتیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آسٹریلیا کیا آپ جہاں بھی ہوں شیخ صاحب کو آپ ملنے آئیں گے ضرور، شیخ صاحب اس میں کوئی شک نہیں جناب. لیکن سر زندگی میں سب سے زیادہ ٹف ٹائم آپ کو کب ملا؟ آپ نے سوچا کہ یار یہ میری زندگی کا مرحلہ بہت مشکل مرحلہ ہے، کیسے گزروں گا اس میں؟ ایک دن بڑا دن تھا بس. مجھے 7 سال قید ہوئی اور میری ماں کا جنازہ تھا، اور میں جنازہ سلام پھیرا اور قید ہو گیا 7 سال. اور میں ماں کی رسومات، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی ماں کا ختم کرے، اپنے ماں کی قبر پہ مٹی ڈالے اپنی، اور میرے پاس تو تھی ماں. پھر میں 7 سال قید کاٹنے کے بعد آیا تو پھر میں سر وہ آپ کا کلاشنکوف والا جو کیس تھا وہی کلاشنکوف کسی اور کے پاس بھی نکلی تھی، کچھ نہیں ہوا. ایسے ہوتا ہے کیا. شیخ صاحب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ چونکہ ایک عام آدمی تھے تو آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ، اگر آپ ایک فیوڈل لارڈ یا کسی بڑے آدمی کی بچے ہوتے تو پھر آپ سے یہ نہ ہوتا؟ میں ایسا اس لیے نہیں سوچتا کہ میں نے سب فیوڈل لارڈس کو شکست دی. جو میں چاہتا تھا وہی ہوا. 7 دفعہ میں وزیر بنا ہوں. میں نے اب بانس پہ تو نہیں چڑھنا تھا. جس لال ولی کے نیچے میں کتابیں بیچتا تھا اس کے اوپر میں نے 7 دفعہ ایز اے فیڈرل منسٹر گورنمنٹ آف پاکستان جھنڈا لہرایا. اب میں نے بانس پہ تو نہیں چڑھنا تھا نا. اتنی کامیابی پہ بھی مجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس جگہ جس ٹھیے پہ میں پرانی کتابیں بیچتا تھا اس کے اوپر میرا نام اور جھنڈا لگا ہوا تھا کہ ہی از اے فیڈرل منسٹر. بالکل سر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے آپ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں. میں نے سروے کیا ہے جی، میں آپ کو بتاؤں آن کیمرہ، میں نے پرسنلی کسی ٹی وی اور کسی چینل کی بات نہیں سنی. میں خود ایک ایک بندے کے پاس گیا ہوں اور جو باتیں میں نے سنی آن ریکارڈ، سر پیپل لو یو، دے ریلی لو یو. اللہ مقلب القلوب ہے. لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے اللہ عزت ڈال دیتا ہے. ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. انسان جو ہوتا ہے نا جی وہ بہت کچھ سوچتا ہے، بڑی باتیں کرتا ہے. ان دی اینڈ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. بے شک. شیخ صاحب آپ کی میں نے 2 ویڈیوز دیکھی اور لوگوں نے، آپ جس میں ماشاء اللہ عوامی اسٹائل میں کھانا کھا رہے ہیں، آپ اپنی صحت کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ ابھی مجھے پتہ نہیں تھا، ادھر میں ہانڈیا میں سے کھا کے آیا ہوں. اچھا. مجھے بھوک بڑی لگتی ہے. نہیں لیکن وہ بات، میں بیمار ہو گیا ہوں اس لیے کہ میں نے کھانا کم کھانا شروع کر دیا. اچھا. نہیں ابھی آپ دیکھیں نا خان صاحب کو دیکھیں نا، وہ 4 گھنٹے جم، اس کے بعد وہ صرف دیسی کھانا اور اسپیشل تیار. آپ کا دیکھیں جی، آپ ماشاءاللہ فل آن جو ہے آپ کے وہ. میں ریڑھی سے ہی کھاتا ہوں. ساری زندگی ریڑھی پہ ہی کھایا ہے اور ساری زندگی پہ کھوکھے پہ کھایا ہے. بڑا مزہ ہے اس کا. 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا بھی کوئی کھانا سالا ایسی چمچیوں سے، اور سب سے گندا کھانا 5 اسٹار ہوٹلوں کا ہوتا ہے. نہیں تو سر تھوڑا ہائیجین کا مسئلہ نہیں؟ آپ دیکھتے یار کچھ کہ نہیں اس بات کچھ نہیں ہوتا. کچھ سب جھوٹ ہے. میں اس ریڑھی سے کھاتا ہوں، اس تھال میں سے کھاتا ہوں نا جی، جو خود بھی اسی میں سے کھاتا ہے. اگر وہ سالہ خود گھر سے روٹی باندھ کے لاتا ہے نا تو اس سے نہیں کھاتا. یہ بڑا گولڈن پرنسپل ہے جی، سنیں یہ بات. اس ریڑھی سے نہیں کھاتا جو سالہ ریڑھی والا گھر سے اپنی لادہ روٹی لے کے آئے. اور لاتے ہیں لوگ، میں نے خود میکڈونلڈس میں دیکھا ہے لوگوں کے اپنے لنچ باکس پیک ہوتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے. میں اس ریڑھی والے کے پاس ناشتہ یا لنچ نہیں کرتا جو اپنا ناشتہ یا لنچ علیحدہ باندھ کے لاتا ہے. جو اسی تھال میں سے کھاتا ہے اس کے ساتھ کرتا ہوں. آپ کے عوامی اسٹائل کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون میں حنیف عباسی صاحب نے بھی وہی اسٹائل پکڑنے کی کوشش کی. چھوٹو جی اور بات کرو. اچھا چلو موو آن. اچھا سر، عوامی اسٹائل میں ایک بات ہے، جب آپ لوگوں کے، آپ نے گھڑی شیخ صاحب بڑی قیمتی پہنی ہوئی ہے، میں کیونکہ ایسی گھڑی کی نا میاں صاحب کی گھڑی پہ بڑی باتیں ہوئی تھی. یہ گھڑی کتنے کی ہے سر؟ 380 کی 320-50. سر یہ تو میری گھڑی آپ مفت لے جائیں. نہیں میری تو آپ سے اچھی گھڑی ہے. نہیں شیخ میں صاحب پٹھان سے میری گھڑی لیتا ہوں. مہنگی ہے جی جناب، یہ آپ دیکھ لیں، میرے یہ پاس باتیں سن لیں عوامی لیڈر. میری گھڑی شیخ صاحب کی گھڑی سے مہنگی ہے. پٹھان جو ہے 500 سے زیادہ نہیں. ایک گھڑی میرے پاس 10,000 روپے کی بھی ہے. اچھا. میرے پاس بڑی گھڑیاں ہیں 200 کی 400 کی. پٹھان کی گھڑی نہیں بکتی نا. کلو میں تو نہیں آپ تول کے لے لیتے ہیں؟ وہ بھی پنڈی میں وزن کے حساب سے گھڑی بکتی ہے. ہاں جی بالکل، وہ راجہ بازار نہیں، امام باڑے روڈ میں. کل میں نے وہاں سے ایک آنے کی نظر والی. اچھا 20 روپے کی. یہ سنے نہیں ہے یہ، اور یہ باتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں خود دیکھ چکا ہوں بہت ساری باتیں شیخ صاحب کی. اور آپ کو جب پتہ نہیں، بینگ پنڈی وال، میں بھی اسی علاقے میں ہی رہتا ہوں اور میں جانتا ہوں ان کی باتیں. ارے شیخ صاحب لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے بیرون ملک آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پنڈی بوائے. فرزند راولپنڈی، فرزند پاکستان تو آپ کے ٹائٹل تھے.
بیرون ملک آپ کا ایک نام ہے پنڈی بوائے، اس کی وجہ سے اب شیخ صاحب بہت سارے گانے بنے ہیں، بہت سارے لوگوں نے موٹر سائیکلوں پہ لکھا بس جی اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے۔ تو شیخ صاحب ایک چیز ہے، شہرت لوگوں کے دلوں میں نا کبھی کبھی جب شہرت اور عزت دولت جب آتی ہے تو انسان کے دماغ میں تھوڑا سا تکبر آ جاتا ہے، آپ کو کبھی محسوس ہے؟ ساری چیزیں تب آتی ہیں جب انسان کو دولت کیوں اچھا لگتی ہے، کیوں بے ایمان ہوتا ہے، تو اس کہتا ہے کہ یار اس کی اولاد کے حصے میں آئے گی، پھر وہ کہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کو آگے، ساری کرپشن جو ہے یہ کیوں پھیلتی ہے؟ بات فتنہ، واقعی بات صحیح ہے۔ اگر بندے کو پتا ہو کہ میں نے ہی یار ختم کر کے جانا ہے، اللہ نے مجھے اب اتنے پیسے دے دیے ہیں، تو میں سوچتا ہوں یا اللہ لیٹ کیوں دیے، پہلے کیوں نہیں دیے؟ بالکل صحیح۔ اگر پہلے دیتا میں موج میلہ کرتا اور بھی فرسٹ کلاس میں سفر کرتا، اب بھی کر لیتا ہوں کئی دفعہ، تو پہلے مجھے اللہ دیتا تو میں اور زبردست قسم کے کھانے کھاتا، میں باس، اور اب تو پیٹ ہی نہیں ہے باس کے کپڑے پہننے آ میں نے رہا پہنا باس کا، آپ نے باس دیکھ کے کہا ہے؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا۔ رومچی میں باس کہتا ہے آرمینی کے پہن لیتا، ڈونلڈ فٹ کے پہن لیتا، یہ میں ٹورسٹ ہوں ساری دنیا پھرا ہوں۔ سر موروثی سیاست کے میں بڑا مخالف ہوں، میں آپ کو سچ بتاؤں، مجھے موروثی سیاست میں نے بڑا بولا اس پہ، لیکن میں نے نوٹ کی ایک بات، دیکھیں میاں نواز شریف نائل ہوئے ہیں، مریم نواز نے اسٹیپ ان ہو گئی ہیں، وہ نائل ہوں گی، اس کے بعد کوئی اور اسٹیپ، ایک نام سر آپ کا ایک ویژن ہے، اگر شیخ صاحب دیکھیں موت برحق ہے، شیخ صاحب اگر آپ چلے جاتے دنیا سے تو آپ کا جو فلسفہ ہے، آپ کی جو پالیٹکس ہے، وہ کس طرح زندہ رہے گی؟ ضروری نہیں مولوی کا بیٹا مولوی پیدا ہو، میرا بیٹا ڈاکو بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے کئی تہجد گزار لوگوں کو، کئی وقت کے وقت کے اولیاء کی اولاد کو جوا کھیلتے اور شراب کے اڈے چلاتے دیکھا ہے، تو یہ باتیں ایسی ہماری سوچ ہے، سم ٹیکنیکل ڈیفیکٹ ہے۔ اچھا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فلسفہ چلتا رہے نام اللہ کا، اب یہ جو آگے ٹیکنیکل کدو گھیے گاجریں مولیاں ٹھپر اگلی اولاد چل رہی ہے، یہ اس قابل ہے؟ یہ سارے سبزی منڈی میں تھوک کے بھاؤ بیچنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سیاست میں ان کو نہیں سمجھتا کہ ان میں سے سیاست خدا کی دی ہوئی سوچ اور خدا داد صلاحیت ہے، اس کے علاوہ یہ برکلے، ہاورڈ، ایسیکس کیا کہوں اب، اور جتنا کیمبرج، یہ سب ایسی بکواس ہیں، یہ وہاں بھی یہ نقل مارتے ہیں سارے۔ ایک عورت مجھے ملی تھی، ڈارتھی چیز اس کا نام تھا، میں نے کہا تو کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے کہ تو نے یہ سوال مجھ سے پہلا پاکستانی، میں نے کہا تو بڑی پاکستانیوں میں مقبول ہے، اس نے کہا یہ بڑے لوگوں کے بچے جو ہیں نا یہ مجھ سے تھیسس لکھاتے ہیں، تو میں کمپیوٹر پہ ایسا تھیسس لکھتی ہوں جو پکڑا نہیں جاتا، تو میرا یہ پروفیشن ہے، یعنی یہ نقل اتھے بھی مار دے پہ۔ نہیں شیخ صاحب، لیکن عوامی، دیکھیں آپ عوامی لیڈر ہیں، آپ کی جو جماعت کا نام بھی عوامی لیڈر ہے، آپ عوام میں رہتے بھی ہیں اور عوام کی نبض کو جانتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہم لوگ پھر غلط فیصلے کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ ہمیں عادت ہے، ہم بے ایمان ہیں خود بھی، صرف نواز شریف اکیلا بے ایمان نہیں، آدھی قوم بھی بے ایمان ہے۔ شیخ صاحب حال ایک جو بیرون ملک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حال ایک ہی ہے، اگر 440 لوگوں کو چین میں پھانسی لگی ہے نا، 4 کو پاکستان میں لگ جائے، نام بتائیں گے اگر جو پہلے 4 ہیں ان کو لگ جائے۔ اچھا، آپ کے پنڈی والوں سے کیسے تعلقات ہیں؟ بہت اچھے، بہترین تعلقات، بہترین، لوگ سمجھتے ہیں جی آپ ان کے ترجمان بھی ہیں، اگر ہیں تو کوئی بری بات نہیں، اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پنڈی سیدھی بات کریں نا کہ میں فوج کی بات کرتا ہوں، پاک فوج کی بات کرتا ہوں نا، کوئی راک ہے تو نہیں کرتا، کوئی میں موساد کی تو نہیں کرتا، بہترین کوئی سالہ ادھر اور M16 کی تو نہیں بات کرتا، تو بابا میں گورڈن کالج کا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سویا تھا، جگا دیا، میں گورڈن کالج کا 4 سال پریزیڈنٹ، سیکٹری، نیب صدر، یہ سب میرے بچے ہیں، میرے آگے سے گزرے، جاوید قمر باجوہ، میں کالج چھوڑ کے جا رہا تھا، یہ گورڈن کالج آ رہا تھا، میں دادا تھا، اصل کور کمانڈر تو میں تھا گورڈن کالج میں، یہ تو سارے جرنیل جتنے بعد میں پڑھتے رہے، رحیل شریف سے لے کے اور جنرل جو مر گیا اس میں آصف جنجوعہ تک، یہ تو میرے بچوں کی جگہ تھے۔ شیخ صاحب آپ کی عمر کتنی ہے جناب؟ میں انشاءاللہ 65 سال کا ہو گیا جی، ماشاءاللہ۔ شیخ صاحب 65 سال کی عمر میں اپنے روایتی کھانے اور کھانے کے باوجود ماشاءاللہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں شیخ صاحب آن ریکارڈ، کہ میں 9 سال کی عمر میں آپ سے ملا رہا ہوں، ماشاءاللہ آج آپ بھی ایسے ہیں، اب آج تک ایسے ہی ہیں، اللہ آپ کو ایسے ہی انشاءاللہ 9 سال کے بعد بھی آئیں گے تو ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ شیخ صاحب ایک اور سوال آپ سے پوچھتا چلوں کہ اب دیکھیں جو بیرون ملک لوگ ہیں وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں کرنا چاہتے، باتیں کرنا چاہتے ہیں، نہیں سر نہیں، وہاں پہ لوگ یقین کریں
آپ مجھ سے زیادہ بیرون ملک کو نہیں جانتے، میں اوورسیز منسٹر رہا ہوں. جی جب آدمی نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنے ملک کے لیے آؤں گا تو مجھے یہ سہولت ملے گی نہیں ملے گی، وہاں مجھے پولیس تنگ کرے گی، وہاں مجھے فلان تنگ کرے گا. دنیا میں فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک اے گریٹ رسک. جس کا پھپھرا ہی نہیں ہے رسک لینے کا، اس نے وہاں کس ملک سے آیا؟ آسٹریلیا سے، وہیں دھکے کھانے ہیں. سن لیں جی باتیں، جو لوگ بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ویزوں کی لمبی لمبی قطاریں، لیکن یہ باتیں سن لیں شیخ صاحب کی. او پی ایف، میں او پی ایف کا میں منسٹر رہا ہوں. میں امریکہ میں 600 ویسٹ براڈ وے میں رہتا تھا جب بچہ تھا، تو میرے ارد گرد لوگوں نے ترس کھا کے میرا انٹرویو ادھر جعلی دیا ہے ڈاک خانے میں. اس زمانے میں یہ بات ہوتی تھی. 600 ویسٹ کولمبیا یونیورسٹی کے بالکل سامنے میرا انٹرویو دیا ہے، تو میں ڈاکیا ادھر ڈاک خانے میں میرا جعلی انٹرویو دیا ہے گرین کارڈ کے لیے. واپس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا تو ہم انٹرویو دے آئے ہیں 6-7 دن میں، آپ ڈاک خانے میں آپ کو نوکری مل گئی. میں کہا پھدو، میں نوکری کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں. شام کو فلائٹ جا رہی تھی پی آئی اے کی، وہ بڑی زبردست بلڈنگ ہے، آئی لو دیٹ بلڈنگ. بعد میں تو امریکہ نے مجھے پابندی لگا دی، مجھے جہاز سے اتارا، تو میں نے کپڑے بھی نہیں اپنے اٹھائے. اسی جوڑے میں پاکستان واپس آیا. میں 7 دفعہ وزیر بنا اس کے بعد. تو جو سالے وہاں دیکھ رہے تھے، فریج لے کے آؤں گا، ٹی وی لے کے آؤں گا، بیوی کے کنگن لے کے آؤں گا، ہاں جی بچوں کے لیے انگلش جوتے لے کے آؤں گا، وہیں دھکے کھا رہے ہیں. بالکل صحیح بات. یہ اب آپ ہمارے لیے ریالٹی ہے جناب. آپ غور سے سنیں ان کی باتیں، اور وہ تمام لوگ جو فیس بک پہ مجھے ریکویسٹ بھیجتے ہیں کہ آسٹریلیا کا ویزا کیسے ملتا ہے، یہ سن لیں باتیں. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے لیے کسی کتاب میں آپ کو ملیں گی نہیں. ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی. شیخ صاحب پھر بھی اب زندگی کو حسرت ایسی جو آپ کہیں یار یہ پوری ہو جائے تو؟ زندگی میں ایک ہی حسرت تھی کہ میں روضہ رسول کے اندر جاؤں، خانہ کعبہ کے اندر جاؤں. اتنی بار اللہ لے گیا کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں گیا. پھر میں نے عہد کیا، میں نے ایک بہت بڑے عالم دین سے کہا کہ مجھے ایک ایسی کوئی حدیث یا سناؤ جس میں آدمی دوزخ کی آگ جسم کو نہ جاتی ہو. اس نے کہا ایک ہی رستہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر سے جو جنت کا دروازہ جاتا ہے، نبی نے بار بار بشارت دی ہے، جو اس میں سے گزرے اس پہ دوزخ کی آگ رہا. میں نے کہا حضور کے گھر میں کئی دفعہ گیا ہوں، خانہ کعبہ کے اندر کئی دفعہ مجھے اندر ڈال کے وہ بھول ہی گئے. 9-10 بجے ڈالا اور زور کی اذان ہوگی، میں کعبے کے اندر ہی تھا، وہ دروازہ بند کرنے کے بعد بھول ہی گئے. انہوں نے کہا میں نے پلان کر کے میں دنیا میں ان 4 لوگوں میں شامل ہوں جو خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی جنہوں نے نماز پڑھی. تو اس سے زیادہ پیسہ میرے پاس ہے، آگے پیچھے میرا ہے کوئی نہیں. دنیا کی تاریخی بلڈنگ لال حویلی کا اللہ نے مجھے مالک بنایا ہے. فریڈم ہاؤس میرا ہے، جی بھر کے پیٹ بھر کے کھاتا ہوں، اور میں نے بانس پہ چڑھنا ہے. سنیں یہ باتیں سننے کے لیے آسٹریلیا کیا سوئٹزرلینڈ سے بھی آنا پڑتا تو آتے. شیخ صاحب ایک اور بات بتائیں بڑی امپورٹنٹ. ابھی میاں صاحب جو عدلیہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں میں بات کروں اور جج صاحب کے ساتھ مجھے انہیں اندر کر دیں. بس جج لحاظ کر رہے ہیں، جج کو اندر کرنا چاہیے. ان کو الٹا کر کے لتر مارنے چاہیے. جج لحاظ کر رہے ہیں، فوج کو گالیاں دے رہا ہے، عدلیہ کو گالیاں دے رہا ہے، تو میں کر رہا ہے، نالائق ہے، نااہل ہے، نکما ہے، نکھٹو ہے، چور ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، بے ایمان ہے، کرپٹ ہے، ڈس آنیسٹ ہے، سلگش ہے، نانسنس ہے، خائن ہے، جھوٹا ہے. سالے کو لمبا ڈال کے لتر ماروں میں ہوں تو. شیخ صاحب آپ اتنے بس بند کریں نا. کوئی اور سوال ہے تو پوچھیں، کام چھوڑیں. اتنے دڑلے سے یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں، سٹنگ گورنمنٹ ہے، ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ فقان بازی ہمارا سالے کی کیا اوقات ہے، اسٹپنی سا آدمی ہمارے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتا ہے. پھر بھی سر اس طرح اس کا باپ نہیں کر سکتا تھا، یہ کیا کرے گا؟ شیخ صاحب خان صاحب کافی کنجوس ہیں، وہ تو چائے نہیں پلاتے، آپ کے پاس آئے کھانا کھلائیں گے؟ ہاں جی، ہمارے یہاں تو کھانا ہر وقت ہوتا ہے دوپہر کا. ناظرین شیخ رشید صاحب سے ہم نے باتیں کی، آپ نے سنی کی باتیں، انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا. سر کوئی لاسٹ چھوٹا سا بیرون ملک لوگوں کے لیے پیغام؟ بس ایک ہی پیغام ہے میرا، آرام کو اپنے اوپر حرام کر لیں، اور جب آپ سمجھیں کہ آپ زندگی کی بہتر حیثیت میں اور کفایت میں اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے لیے آپ کے بس ہو گیا ہے، پھر وطن واپس آ جائیں. بعد میں ایک ایسا وقت آ جائے گا نہ آپ وطن آنے کے قابل رہیں گے، نہ وہاں رہنے کے قابل رہیں گے، نہ وطن آپ کو ایکسیپٹ کرے گا، نہ وہ لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے. مستقبل قریب میں 10-15 سال میں دنیا میں ریسزم بہت چھا جائے گا،
اور لوگوں کو اپنے اپنے وطن میں ہی جانا ہوگا. سر بہت بہت شکریہ آپ کا جناب, بہت مہربانی.